اب اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اب کیا کرو تم، اب حکم آ پہنچا اللہ کا، پانی نکلنے لگا تنور سے۔ تنور مطلب وہ اوون ہوتی ہے نا زمین میں، جو تندور جس کو عام زبان میں بولتے ہیں، اس میں سے نکلنے لگا۔ اس کی تفسیر مفسرین لکھتے ہیں وہ تنور اس لیے کہا گیا کہ وہ زمین میں ہوتا ہے نا، تو زمین میں جتنے سوراخ تھے اور جہاں جہاں سے ہو سکتا پانی ابلنا شروع ہو گیا، مطلب زمین میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، کیونکہ تنور زمین کے اندر ہوتا ہے نا، تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بٹھا لو، مطلب نر اور مادہ، اس میں سوار کر لو کشتی کے اندر، اور اب سب ڈوب جانے والے عذاب جن پر آئیں گے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور آپ کے گھر سے جو لوگ ہیں، ہاں جنہوں نے سرکشی کی اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا، وہ آج بچنے والے نہیں، وہ آج بچنے والے نہیں۔ تو یہ بات واضح کر دی گئی نوح علیہ السلام کو کہ اب جو ہے ایمان لانے والے ہی بچیں گے اور دوسروں کے حق میں دعا قبول نہیں ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پانی ابلنے لگا، یاد رکھیے، اور ہر طرف سے پانی جو ابل کے نکلنے لگا، مطلب زمین سے، تنور سے مراد زمین سے، اور اتنا شدت سے وہ پانی نکلا اور اتنی بڑی شکل لے لیا، تو بہرحال پانی نکلنے لگا اور پانی نکل کے طوفان آیا، مطلب آسمان سے برسنے لگا اور طوفان والا ماحول بن گیا، اور اتنی بڑی بڑی موج آئی کہ اللہ رب العزت نے اس موج کے تعلق سے کہا کہ جیسے کہ وہ پہاڑ ہو، مطلب موج اتنی بڑی آ رہی تھی، موج سمجھتے ہیں نا، ویوز جو آتی ہے پانی میں، تو پانی اتنا نکلا اور اتنا طوفانی ماحول بن گیا کہ وہ پہاڑ کی اتنی بڑی ویوز، اب ایک چھوٹا موٹا پہاڑ بھی لے لیں آپ تو 30 40 50 فٹ 100 فٹ کا تو ہوتا ہی ہے، اتنی بڑی بڑی آنے لگی، مطلب وہ کتنا شدید طوفان ہوگا، انداز لگائیے کہ زمین سمندر بن گیا، سمجھ لیجیے، ہر خطہ دنیا کا پانی میں بھر گیا، پانی ہر جگہ سے ابلنے لگا، ٹھیک ہے، زمین سے نکلنے لگا، آسمان سے برسنے لگا، اور طوفانی شکل آ گئی، اور پہاڑ کے اونچے اونچے جو وہ آنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج کوئی نہیں بچیں گا سوائے ایمان لانے والوں کے، پھر وہ گھر والے ہو یا باہر والے ہو، اور اس کے علاوہ کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ہاں، ابھی مجھے یاد آیا ان کی فیملی کے بارے میں، میرا سوال تھوڑی دیر پہلے آپ سے تھا، ایک واقعہ میں نے سنا ہے کہ ان کے جو صاحبزادے تھے وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، کہ وہ ایک کسی اونچی پہاڑی پہ جا کے بیٹھ گئے، اور نوح علیہ السلام کے کہنے کے باوجود کہ تم ساری جہاں کو چھوڑ کر ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور انہوں نے انکار کیا تھا کہ نہیں، میں ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ یہاں تک پانی قطر نہیں پہنچ سکتا، تو وہ کیا مسئلہ تھا شیخ؟ اس کے تعلق سے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر جو ہے 42 43 میں اللہ نے فرما کہا، اس وقت نوح نے اپنے بیٹے سے پکار کر کہا، مطلب اب یہ جب طوفان آیا تو ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی فلوٹ ہونا چالو ہو گئی، تیرنا شروع کر دی۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، اب نوح علیہ السلام اس کو پکار رہے ہیں، تو اپنے بیٹے کو پکارا جو کہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہونا، تو اس نے کہا کہ میں بہت اونچی پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور اس کا سہارا لے لوں گا، وہاں تک موج نہیں آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کا عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، تم کشتی میں آ جاؤ، لیکن اس نے نہیں مانا، مگر جس پر اللہ کا رحم ہو اس کے علاوہ کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اتنے میں دونوں کی ابھی باتیں چل رہی تھی، ایک لہر آئی اور وہ بھی پانی کے اندر ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ تو ایک بات اس میں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جو بھی ہو، کتنے ہی متقی، کتنے ہی پرہیزگار، کتنے ولی اللہ ہو، لیکن اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے تو ہم ایک نبی کے گھر میں بھی پیدا ہوں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ مطلب اعمال جو انسانی خود کے ہوں گے وہی اس کو ان سب چیزوں سے حفاظت میں رکھ سکتے ہیں۔ اعمال ہی سب سے اصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، جس کو اس کے نام اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا کہ میں یہ خاندان سے، میں وہ خاندان سے ہوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچیں گا۔ ایکچوئل وہ اعمال ہے، تو جس کے اعمال نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب نسب آگے نہیں لے جائیں گا۔ تو اب نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، آپ کے سامنے ایک بڑی موج، لاٹ جس کو بولیں گے، آئی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں چلا گیا، بات نہیں مانا، اور وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے ہم کو اس میں کہ ہم اعمال کی طرف بہت رجوع کریں، ضامن ہو ہم کو کہ ہم فلاں کی یا فلاں کی اولاد ہے، اس لیے کسی کی اولاد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے اعمال نیک نہ ہو یا ان جیسے نہ ہو، جیسے کہ کوئی انبیاءوں کے اولاد میں سے، کوئی نیک لوگوں کی اولاد میں سے، تو اعمال ویسے ہو، یہ نہیں کہ وہ نیک تھے تو ہم چلے جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھیے۔ تو ایک لاٹ آئی اور وہ ڈوب کر چلا گیا، یاد رکھیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آسمان نے پانی روک دیا، زمین نے پانی جذب کر لیا، پھر یہ کشتی ایک پہاڑ پر جا کے رکی، اور اس کے بعد پھر انسانیت کشتی میں سے نکل کر آئی، نکل کے آنے کے بعد ایک نئی دنیا بسی، اور سارے کافر جو اس سے پہلے تھے دنیا سے صفایا ان کا ہو گیا، یاد رکھیے۔ اور یہاں سے جو نسلیں نکلی
ان سے پھر مختلف قومیں آئیں جیسا کہ عاد ہے، سمود ہے۔ اچھا شیخ، ایک سوال مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اس طوفان کے تھمنے کے بعد جب کشتی ایک جگہ ٹھہری اور اس کے بعد میں تمام لوگ، ساری انسانیت اس کشتی سے باہر اترے اور ایک نئی دنیا کی تعمیر ہوئی، اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ اس کشتی میں وہی لوگ سوار ہو سکتے ہیں جو کامل ایمان ہوں، یعنی صحیح اچھے انسان اور مسلمان جو ہوں گے۔ جو انسان اس میں سوار تھے اور جب واپس اترے اس کشتی سے اور ایک نئی دنیا بسی تو سبھی لوگ اچھے تھے، سبھی نیک تھے، سبھی مسلمان تھے۔ تو یہ کفار اور یہ غلط لوگ اور یہ شیطانیت سوار والے لوگ پھر ان کی نسلوں میں سے کیسے پیدا ہو گئے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خود آدم علیہ السلام مسلمان تھے، دنیا میں آئے، سارے لوگ 10 نسلوں تک، 10 پیڑھیوں تک، یا 10 جس کو کہیں گے صدیوں تک، 1000 سال تک ایمان والے رہے۔ لیکن شیطان جیسا اس نے وہاں کام کیا، سیم نوح علیہ السلام بچے، کشتی بچی، لوگ اترے، ایمان والے تھے، ایک زمانہ گزرا، ایک لمبا عرصہ گزرا، لوگ ایمان پہ رہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ان کے ذہن و دماغ میں تازہ تھا، ان کے آباء و اجداد بتاتے تھے ان واقعات کو، ایسا ہوا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور عاد کے تعلق سے تو خاص طور سے جو وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی سے بچے تھے، تو عاد جو قوم تھی، ہود علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں شیطان، چونکہ شیطان تو کھلا تھا نا، شیطان نے پھر کیا کیا، لوگوں کو اسی راستے پہ چلایا جو اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی بات کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ اچھا، آگے کی نسلوں کے لیے وہ گزری داستان پھر اس نے وہی گزری داستان ہو گئی، لوگ بھول گئے کیا تھا کیا نہیں، اور اس کے بعد پھر وہی گناہ اور وہ ساری سرکشی، اور پھر دنیا میں شرک اور کفر پھر سے آ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنا سلسلہ نبوت کا چالو رکھا، کتابوں کا چالو رکھا، ہدایت کا چالو رکھا، تاکہ ہم لوگوں کو انبیاء آتے رہے، ہدایت پہنچاتے رہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، یاد رکھیے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا بہت مختصر سے ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھا۔ آئیے اس واقعے سے کیا کیا باتیں ہم کو سیکھنے کو ملی وہ دیکھتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں تھیں جو اس واقعے میں ہم نے دیکھی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بالخصوص، نوح علیہ السلام کی اچھائی، نیکی کی، انہوں نے لوگوں کو بتایا حق کی طرف آنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہاں بت پرستی کے خلاف انہوں نے کام کیا، لیکن لوگ ایمان نہیں لائے سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے۔ یاد کتنے سالوں تک کام کیا؟ 950 سال۔ 950 سال۔ تو اس سے نوح علیہ السلام کی ایک ذاتی صفت کیا پتہ چلتی کہ انہوں نے، یہ تو ان کا تبلیغی وقت تھا، اس سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ تو تھی، لیکن ان کی ذاتی ایک صفت پتہ چلتی ہے اس سے، 950 سال تک دعوت کا کام کیا، کہ ان کا خود کا جو اعتماد تھا، وہ کامل ایمان تھے اور اپنا توحید پر عمل کرتے تھے۔ اور ایک چیز پتہ چلتی، 950 سال تک ایک آدمی نے کام کیا اور لوگ ایمان نہیں لائے، اس کو تکلیف پہنچا رہے، تو اس میں کیا چیز ہوں گی جس بنیاد پہ اس نے اتنے دن برداشت کیا؟ صبر۔ نوح علیہ السلام کا صبر کی 950 سال تک دعوت دی، اور ایک روایت میں آتا صرف 80 لوگ ایمان لائے اور 70 لوگ ایمان لائے، مطلب ایک سال میں ایک بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا صبر، 950 سال میں صرف 70 یا 80 لوگ ایمان لائے۔ صبر، عزم، مضبوطی، استقامت، اتنی مطلب انبیاء میں اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک سوال اور اس سے بنتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغی کام کے بعد میں اگر صرف 70 یا 80 لوگ ایمان لے کر آئے تھے، تو اس کشتی پر بھی صرف یہی 70 یا 80 لوگ موجود رہے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، نوح علیہ السلام پہ جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ کشتی پر سوار ہوئے، ہو سکتا ہو 70-80 جو تھے اتنے ہی ہوں، اور گھر کے ہو سکتا کچھ اور افراد ہو، یہ وہ ہو جو گھر کے افراد سے علاوہ ایمان لائے ہو، خاندان سے ہٹ کر دوسرے لوگ، یہ بھی ہو سکتا ہے کل ملا کر سارے ہی لوگ، خاندان کے غیر خاندان ملا کے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ اتنے ہی لوگ کشتی میں سوار تھے جتنے ایمان والے تھے، پھر ان کی تعداد بہرحال جو بھی رہی ہو، یاد رکھیے۔ اس سے ایک تو بات پتہ چلی نوح علیہ السلام کا صبر، اور کیا ہم نے سیکھا اس سے؟ جو مالدار تھے اس قوم کے، کیا کہا انہوں نے؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ نوح تمہارے ساتھ تو غریب مزدور طبقہ ساتھ میں ہے، اور ہم جیسے امیر اور اونچ اور نیچ سمجھ میں آئی سماج کی؟ مطلب نوح علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب اونچ نیچ تبھی آ گئی تھی۔ انسانیت میں یہ چیز ذہن میں شیطان نے ہمیشہ ڈالی کہ تم اونچے اور نیچے ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی انسان اونچا اور نیچا نہیں ہوتا مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، یا کسی کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے۔ انسان اونچا اور نیچا اس کے عمل کی وجہ سے ہوتا، کرموں کی وجہ سے ہوتا، اس کے جنم یا پیدائش کی وجہ سے نہیں ہوتا، اسلام بولتا ہے۔ ابھی دیکھیے آدم علیہ السلام جا کے کچھ ہی زمانہ ہوا اور کیا بن گئے طبقے، اونچ نیچ۔ وہ جو
بڑے تھے قوم کے سردار، بولے یہ تو غریب ہے، غریب سمجھ آپ، طبقہ انہوں نے تیار کر دیا. تو ایک تو طبقاتی کشمکش جس کو بولتے ہیں، دو طبقوں میں کشمکش، وہ ہم کو سمجھ میں آ رہی. اسی طرح نوح علیہ السلام کا دعوت کا طریقہ 950 سال کنٹینیوسلی ایک ہی کام. عذاب آیا، بیٹے کو بولا بیٹا، ایسے ایک بات پتہ چلی کہ ایک نبی اپنے بیٹے کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت کا کام کس کا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو نبی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ دیتا ہے، ہدایت بھی نہیں دے سکتا، بچا بھی نہیں سکتا. عذاب آیا تو ظاہر سی بات ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، نبی نہیں بچا سکتا. اسی طرح جو ہے کسی کے اچھے اعمال اس کے خاندان یا بچوں کو نہیں بچا سکتے. کسی کے ذاتی اعمال جب تک دوسرا آدمی ایمان نہ لائے اس کے خاندان کے اچھے اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے. اسی طرح انبیاؤں کو تکلیف دی جاتی ہے. نوح علیہ السلام کو تکلیف دی گئی نا، 950 سال بات نہیں مانی گئی، دیکھتے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیے، کانوں میں انگلیاں ڈال کے کھڑے ہو جا رہے، یہ بات پتہ چلی. اسی طرح نوح علیہ السلام کا صبر اس سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح ایک بات بڑی اہم پتہ چلتی ہے، یہ ہے حق کو ماننے والے کبھی بھی کوانٹٹی میں کم ہوتے ہیں، سمجھ رہے آپ. تو حق کو آپ زیادہ اور کم سے کبھی موازنہ نہیں کرنا. اتنے بہت سے لوگ تو حق پہ ہوں گے نا، ایسا کیسا ہو سکتا کہ زیادہ تر لوگ غلط ہوں گے. تو یہ بات تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر بار حق کے ماننے والے، سچ کے ماننے والے، ٹروتھ کے ماننے والے کم ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو جھوٹ کے ماننے والے ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 60 70 80 90 جو بھی رہے ہو، لیکن وہ کوانٹٹی کم تھی عام لوگوں سے جو اس زمانے میں تھے. تو اس سے پتہ چلا حق کو آپ زیادہ اور کم سے نہیں پیمانہ کرنا. زیادہ لوگ جو کر رہے وہ صحیح ہوں گا ایسا نہیں ہے. حق ہوتا ہے، ٹروتھ ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، چاہے اس کو ماننے والا ایک آدمی کیوں نہ، دونوں میں وہ اکیلا ہی. جبکہ آج کے دور میں تو ہم سبھی میں ایک بڑی کامن سی چیز یہی ہے کہ ارے بھائی میجورٹی جہاں زیادہ ہے وہی چیز صحیح ہے. وہی چیز صحیح ہے. زمانے میں آج کل یہ ہم لوگوں کو سننے اور سمجھنے میں یہ بالکل صحیح نہیں ہے. حق رہتا ہے، صحیح بات رہتی، چاہے اس کو ماننے والا کرنے والا ایک آدمی کیوں نہ ہو. تو کسی کے زیادہ ہونے سے کوئی غلط کام صحیح نہیں ہو جاتا، اور کسی کے کم ہونے سے صحیح کام غلط نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو حق ہے. تو یہ بھی پتہ چلا. اسی طرح جو ہے مومنوں کو ہر دور میں آزمائش آئی. نوح علیہ السلام کو تکلیف دی گئی، ان کے پیروکاروں کو بھی دی گئی ہوں گی. یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جو انبیاؤں پر ایمان لاتے ہیں ان کو بھی ابتدائی دور میں تکلیف ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے صحابہ کو یہی ہوا، بہت تکلیف پہنچی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے بری صحبت کا انجام بھی ہم دیکھ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا بری صحبت میں تھا کافروں کے، نتیجتاً وہ بھی جو ہے پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا. اسی طرح جو ہے بت پرستی کی حقیقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بت پرستی کی کوئی حقیقت نہیں ہے نا، شیطان نے اس کو ڈالا انسانوں میں لا کے. اور طوفان عذاب کی ایک قسم ہے، یہ بھی پتہ چلا ہم کو. طوفان جب آتے ہیں یہ عذاب کی ایک قسم ہے. یہ ساری باتیں اس واقعے سے بہرحال نوح علیہ السلام کے ہم کو جو ہے پتہ چلی. تو یہ ایک اور واقعہ تھا جو ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام کا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو بھیجا اور انہوں نے کیسے دعوت دی، کیسے صبر کیا، کیا کیا انجام ہوا، قوم نے کیا کیا، اللہ نے پھر اس کے بدلے میں کیا کیا. اور انشاءاللہ عزیز نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھی اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دیا، اور آخرت میں تو انشاءاللہ عزیز ضرور اپنے نیک بندوں کو اللہ اجر دیتا ہی ہے. دیکھیے یہ بات تو طے تھی کہ آدم علیہ السلام کی قد بھی ہم نے دیکھا 90 فٹ تھا، عمریں بھی ان لوگوں کی لمبی ہوتی تھی. اس کے بعد قد بھی چھوٹا ہونا چالو ہو گیا، انسان کی عمریں بھی کم ہونا چالو ہو گئی. اور آپ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا جو ہوں گا وہ 60 سے 70 یا 50 سے 60 کے بیچ میں عمریں رہیں گی، یہ ایوریج ایج رہیں گی. ہاں آج کل تو قد بھی کم ہو گیا اور عمر بھی کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں ہوتے تھے. اور اسی لیے ایک روایت میں آتا صحابہ نے جب یہ واقعہ سنے، نوح علیہ السلام 950 سال، تو انہوں نے سوچا رہے نیکی میں کتنے آگے بڑھ گئے یہ لوگ، عمر لمبی تو نیکی زیادہ کرنے کا موقع. اسی لیے اس امت کو کم عمر میں زیادہ نیکی کرنے کے لیے ایک چیز دی گئی. وہ کیا ہے؟ کم عمر میں زیادہ نیکی کر لو. تم بھی پرانے واقعات سن رہے ہو، تم وہ لوگوں نے اتنی نیکی کی، تم بھی کم عمر میں زیادہ نیکی کرو. کیا چیز دی گئی ہم کو؟ ایک رات دی گئی ہم کو، وہ ہے شب قدر. شب قدر ہمیں دی گئی اس لیے کہ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں تبدیل کرے تو 83 سال
اور 4 مہینے ہوتے ہیں. 83 سال 4 مہینے. تو اگر ایک انسان نے ایک رات پالی تو 83 سال کا ثواب, 2 راتیں پالی تو اگر موٹا حساب لگا تو 160 سال کا ثواب, 10 راتیں پالی تو 830 سال کا ثواب, 20 راتیں پالی ہے نا تو 1660. اب ایسا حساب لگا تقریباً 60-70 سال کی عمر میں اگر 20-30 راتیں بھی آدمی پا لیتا ہے تو الحمدللہ اس کا ملٹیپلیکیشن. اگر ان کی عمریں لمبی تھی اور انہیں نیک اعمال کیے تو ہماری کم عمروں کو بھی اللہ نے ملٹیپلائی کر دیا شب قدر کے ذریعے, جو کہ کم عبادت کو بھی زیادہ ثواب میں زیادہ بدل ثواب. دیا. وہ کب آتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں. یہ کوئی ایک فکس رات نہیں ہے. تو آخری عشرے کی تاخراتیں کیا؟ 21, 23, 25, 27 اور 29. صرف ایک رات نہیں, 27. 5 کو ہم کو جاگنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری 10 راتیں جاگتے تھے یہ آخری عشرے میں, اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے. ہو سکتا ہے آج تاخرات ہے, عبادت کر لو, ہو سکتا ہے شب قدر ہو. تو ہماری عمریں بھی کم ہو کر بھی ملٹیپلائی ہو سکتی ہے, بلکہ اس زمانے کے لوگوں سے بھی زیادہ ہم زیادہ ثواب اٹھا سکتے ہیں, کہ انہوں نے تو 950 سال یا 1000 سال یا 2000 سال زندہ رہ کی عبادت کی, جو کتنا مشکل ہوتا نا روز 5 وقت کی نماز پڑھنا. ہم کو تو 60 سال کی عمر ہے, شب قدر پانا اور ملٹیپل ٹائم ثواب پاتے جانا اللہ سے, کہ 83 سال اور 83 سال اور 83, 1000 مہینوں سے افضل ہے. مفسر لکھتے ہیں 1000 مہینوں سے افضل سے مراد منیمم 1000 منتھس کا تو ثواب ہے, اس سے زیادہ کتنا وہ اس کے انٹینسٹی اور نیت پر ہے کہ کس شدت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پچھلے لوگوں کی عمریں زیادہ تھی, ہماری عمریں بھی کم میں ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اچھی اپورچونیٹیز اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے الحمدللہ. تو یہ واقعہ ہم دیکھ رہے تھے نوح علیہ السلام کا, جو پہلے رسول تھے انسانیت کی طرف بھیجے گئے, اور جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی, لیکن قوم ایمان بہرحال نہیں لائی. ایمان لانے والوں کو اللہ نے کشتی کے ذریعے بچا لیا, اور جو ایمان نہیں لائے بہرحال وہ غرق آب ہوئے, پانی میں ڈوب کر جو ہے ہلاک اور برباد ہوئے. انشاءاللہ عزیز ہم کچھ اور بھی واقعہ اگر آپ سننا چاہیں گے. ہاں بالکل بالکل. میرے خیال سے جتنا ہم نے ریسرچ ورک سارا دن میں کیا ہے, اس کو سیکھنے اس کو کرنے کے بعد میں دلی تسکین نہیں ملتی ہم کو. آپ یقین جانیے کہ اس قرآن کے ذریعے اور قرآن کے حوالے سے جو علم ہم کو حاصل ہو رہا ہے آپ کے ذریعے سے, اس میں ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں زندگی کا مقصد اور آخرت کی منزل کا احساس ہمیں ہونے لگا ہے, اور یہ بہت تسکین اور ضروری ہے, ہمارے دل کو تسکین اس سے مل رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھی ایسے ہی آگے بڑھاتے رہیے. تو آئیے پھر آگے ہم بڑھتے ہیں, ایک دوسرا اور ایک نبی کا جو ہے اس میں سلسلہ ہم جوڑتے ہیں اس واقعے کے اندر. وہ میری دوسری کتاب انشاءاللہ, اگر آپ میرے بیگ میں سے وہ کتاب لیں جی انشاءاللہ پھر ہم اگلا جو ہے واقعہ دیکھیں گے. انشاءاللہ عزیز جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں, اور جیسا کہ ابھی ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھا, آدم علیہ السلام کے بعد, اسی طرح جو ہے اگلا واقعہ ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کا. اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا. وہ پیغمبر جو بڑے حوصلے والے جو ہے عزم والے تھے, اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے نوح علیہ السلام, دوسرے ابراہیم علیہ السلام, تیسرے موسیٰ علیہ السلام, چوتھے عیسیٰ علیہ السلام, اور 5ویں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 اولو العزم ہیں. تو ہم نے ایک تو دیکھ لیا اس میں سے, آدم علیہ السلام تو ظاہر سے تھے, پہلے نبی تھے, انسان تھے, تو ایک شروعات کہاں سے ہوئی اس کے بارے میں واقعہ دیکھا. اس کے بعد نوح علیہ السلام پہلے رسول بھی تھے اور اولو العزم پیغمبروں میں سے اول تھے, وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو آئیے اگلا جو ہے ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ بھی اولو العزم پیغمبر میں جو ہے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں, نوح علیہ السلام. اب ابراہیم علیہ السلام کب آئے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کافی بعد کا ہے, اور ہمارے دور سے کافی قریب کا ہے. مطلب انسانیت کی پوری تاریخ کو اگر دیکھیں تو 3, 4 یا 5 ہزار یا 6 ہزار سال پرانا واقعہ بہت پرانا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ انسانیت کی تاریخ بڑی لمبی ہے. اور جہاں نوح علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں, بہت قدیم زمانہ, مطلب انسانیت کے دنیا میں آنے کے 1000, 2000, 3000 جو بھی سال گزرے تھے, وہ جو آدم علیہ السلام کی بات کی نسل نیک تھی. آدم علیہ السلام اب کتنا جیے تھے اس کی تفصیلات تو نہیں آتی ہیں. اس کے بعد 10 نسلوں تک
10 جنریشنز تک، 10 قرن تک یا 10 صدیوں تک لے لیجئے، 1000 سال وہ تھے۔ اس کے بعد کئی قومیں آئی، کئی قومیں گئی، اور ایک لمبا عرصہ اور زمانہ گزر گیا انبیاؤں کا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ تاریخ کے اعتبار سے کچھ باتیں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کا زمانہ 3500 سال سے 5000 سال کے بیچ کا ہے، مطلب ہم سے پیچھے اگر جائے تو 3.5 سے 4000 سال، اور عیسیٰ علیہ السلام سن عیسوی دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال سے لے کر 3000 سال سمجھ لیجیے، ہم سے سمجھو 5000 سال قریب ہوتا ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ جو ہے 5000 سال پرانا ہے یا 7000 سال پرانا ہے۔ ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو ویریفائی کرنا ممکن نہیں ہے، مطلب ہسٹوریکل کو ایویڈنس نہیں ہے۔ ہاں یہ ایویڈنس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں تھے، تاریخ میں کچھ لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا جو ہے ہم جو ہے اس چیز کو تو جو یہود و نصارہ کی روایتیں، اسرائیلیات، اس کو تو نہیں مان سکتے۔ تو اب ہم اگر یہ دیکھا جائے تو ایک رفلی جس کو کہیں گے آج سے 4000 سال سے لے کر 7000 سال کے بیچ کا کبھی تو بھی یہ وقفہ ہے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس زمانے میں پھر وہی حال ہو چکا تھا جو نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہی شرک، وہی کفر، لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ معبود بناتے تھے اور کفر میں آگے تھے، مطلب انہوں نے اللہ کا انکار کرنا سیکھ لیا تھا۔ تو اب جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہی زمانہ ایک طرح سے ہم بات کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ لوگ کافر ہو چکے تھے، لوگوں نے انکار کر دیا تھا حق کا، لوگ نبی کو نہیں مانتے تھے، لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تھا، توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنا طریقہ بنا لیا تھا زندگی جینے کا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے جیسا 100% کافر ماحول میں آئے تھے، مطلب ایک ایسا ماحول جس کے اندر 100% لوگ کافر تھے، انکار کرنے والے تھے اللہ کا، یا مشرک تھے، اللہ کا انکار کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے اس کی ذات میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر سے یہ وہی زمانہ تھا، اور اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پیدا ہوئی۔ آپ کو اللہ کے فضل سے، جس کو ہم کہیں گے، بہت ساری ایسی خصوصیتیں حاصل تھی جو آپ کے پہلے کے انبیاء میں سے بہت کم کو یہ شرف حاصل ہوا، جس میں سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ابو الانبیاء کا لقب دیا گیا، یا لقب دیا جاتا ہے ابو الانبیاء۔ ابو الانبیاء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ تھے۔ وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے آپ ہی کی نسل سے تھے، دوسرے کہیں سے نہیں ہوئے، یا تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، یا تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے سلسلہ کنٹینیو چلتا رہا اور سووں ہزاروں نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مطلب نبوت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان میں ہی رہی، پھر چاہے وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں یا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ایک ہی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور ایک ان گنت بہت لمبا سلسلہ اور شجرہ ہے جو ان کے اندر جو ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ کچھ نے کہا کہ کم و بیش 2000 سے زیادہ انبیاء آئے بنی اسرائیل میں، اسحاق علیہ السلام میں، مطلب ان کی نسل میں، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے۔ تو پتہ چلا ابو الانبیاء انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد نبوت صرف انہی